بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ مناظر کو اصول مناظرہ کے حوالے سے 10 باتوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 شروط مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 حیثیت اہمیت مناظرہ۔ ان میں سے 8 چیزوں پر بات ہو چکی ہے، آج نئی بات ہے، اس کا نام ہے متعلقات مناظرہ۔ متعلقات مناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے سے متعلق بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا مناظرہ طے کرتے وقت لکھ لینا چاہیے۔ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے، یہ ہے متعلقات مناظرہ۔ مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 مناظر، نمبر 4 معاون مناظر، اور نمبر 5 صدر مناظر، نمبر 6 شرائط، نمبر 7 دلائل، نمبر 8 مقام، نمبر 9 تاریخ، نمبر 10 وقت۔ یہ 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوائیں، اس کے بعد مناظرہ شروع کریں۔ نمبر 1 موضوع، اس سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے۔ مثلاً اگر عقائد پر مناظرہ ہے تو عقائد میں کس عقیدہ پر ہے، اگر مسائل میں مناظرہ ہے تو کس مسئلہ پر ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ گجرات ایک مرتبہ ایک غیر مقلد مناظر سے ہماری گفتگو ہوئی عقائد کے اوپر۔ یہ 2 گھنٹے گفتگو ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ کسی وقت سن لیں۔ ہے چونکہ پنجابی میں تو ہر ساتھی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو غیر مقلد مناظر نے اس میں دعویٰ کیا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ و شرکیہ ہیں، اس پر مناظرہ ہوگا۔ تو میں نے اس سے کہا بھی علماء دیوبند کے عقائد کفریہ و شرکیہ ہے، یہ قضیہ محملہ ہے، سارے عقائد کفریہ ہیں یا بعض عقائد کفریہ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں سارے عقائد کفریہ ہیں تو آپ لکھ دیں کہ علماء دیوبند کے سارے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر میں نے علماء دیوبند کا ایک عقیدہ بھی پیش کر دیا جو کفریہ نہیں ہے تو آپ کی شکست ہوگی۔ کیوں؟ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، موجبہ کلیہ کی نقیض۔ جب آپ نے کہا سارے عقائد کفریہ ہیں، یہ موجبہ کلیہ ہو گیا، اور ہم نے ایک ثابت کر دیا کہ یہ کفریہ نہیں ہے تو سالبہ جزیہ ہو گیا۔ تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ، اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ یہ منطق کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، یہ قرآن کریم میں ہے۔ جب کفار نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی کتاب بھی نہیں اتاری، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام پر کس نے اتاری ہے؟ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ، یہ مسئلہ قرآن کا ہے، صرف منطق کا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں لیکن اصطلاح کے لفظ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اصطلاحیں تب ہوتی ہیں جب فن ایجاد ہوتا ہے، اور جب تک فن ایجاد نہ ہو تو فن کی اصطلاحات بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات لوگ ان اصطلاحات سے چڑھ جاتے ہیں، وہ جی یہ منطق دا مسئلہ ہے، ادھر پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ فن آتا ہو تو آدمی کا دماغ بہت کھل جاتا ہے۔ تجوید ایک فن ہے، قرآن کریم کو مخارج سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اب فن نہ آتا ہو تو آدمی مخارج سے قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر فن تجوید کے مخارج سے قرآن پڑھ لے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ ایسا کر نہیں سکتا۔ اصلاح ہر بندے کے ذمہ فرض ہے، لیکن اصلاح اور تزکیہ بغیر بیعت کے ہوتا نہیں ہے، اس لیے بیعت بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص کی کرامت تو بغیر بیعت کے اللہ اس کا تزکیہ فرما دیں تو ہم اس کو بیعت پر مجبور بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہم تو پابند قواعد اور کلیات کے ہیں نا، خرق عادات کے پابند نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا جی آپ لکھے تمام ہیں یا بعض ہیں؟ اب وہ یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ مشکل مسئلہ تھا، نہیں یہ موقع پر بتائیں گے۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی
جب مسائل پر مناظرہ ہوتا ہے تو اب کبھی یہ نہیں کہتے کہ علماء دیوبند کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ ہوگا رفع دین پہ، مناظرہ ہوگا آمین پہ، مناظرہ ہوگا تراویح پہ، ایک مسئلے پر مناظرہ کرتے ہیں نا۔ تو آج تو ایک عقیدہ کیوں نہیں لکھتا؟ تو لکھنا فلاں عقیدہ علماء دیوبند کا کفریہ ہے۔ اب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب مناظرہ ہو عقائد پر تو لکھوا لیں کہ مسئلہ کس عقیدے پر ہوگا، اور اگر مسائل پر ہو تو پھر لکھوا لیں کہ مناظرہ کس مسئلہ پر ہوگا، بات آسان ہو جائے گی۔ میں نے اس غیر مقلد سے کہا اب میں ٹرک کتابوں کا لے کر آؤں گا کہ مجھے کیا پتہ تو نے کون سا عقیدہ پیش کرنا ہے؟ بھئی کوئی ایک عقیدہ بتائے گا تو اس پر تیاری کر کے آؤں گا نا، تمام عقائد پر ساری کتابیں لے کر آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں انسان ہوں اور انسانی طاقت کے مطابق ہی بات کروں گا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ متعلقات مناظرہ میں سے پہلی بات یہ ہے کہ موضوع لکھوا لینا چاہیے، وضاحت کرا لیں، عقائد ہیں تو کس عقیدے پر مناظرہ ہے، اور اگر مسائل ہیں تو پھر کس مسئلہ پر مناظرہ ہے۔ راولپنڈی میں غیر مقلد سے ہمارا مناظرہ طے ہوا، وہ آخر میں شرائط بتاؤں۔ میں نے شروع میں اس پہ بہت توقع کی ہے، لیکن مسلسل دوڑنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر وقت اور بلا وجہ مناظروں سے اپنی جان چھڑائیں، ضرورت ہو تو کر لیں اور بلا ضرورت اپنے مناظر وقت ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں جانتا کوئی نہیں اور مناظرے کے نام پر اشتہار چھپوا کے سستی شہرت حاصل کرتے ہیں کہ اس نام کا بندہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری شکست بھی ہونی ہے، ہم نے جتنا بھی نہیں، لیکن پھر بھی مناظرے کے لیے اپنا نام پیش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک مراسی تھا اور بادشاہ کی بیٹی کی محبت اور اس کے عشق کی باتیں کرتا۔ مراسی سمجھتے ہیں ڈوم قسم کے لوگ، یہ جو شادیوں پر ناچتے اور گاتے ہیں اور لطیفے بازی کرتے ہیں۔ کسی نے اس مراسی سے پوچھا کہ تو بادشاہ کی بیٹی کے عشق کی باتیں کرتا ہے، اگر اس کا پتہ بادشاہ کو تل گیا تو تجھے چوک پر کھڑے کروا کے اس نے مروا دینا ہے یا اس نے جوتوں کی طرح سر گنجا کروا دینا۔ مراسی کہتا ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت مارنا ہے، لیکن یہ شہرت ہوگی نا کہ بادشاہ کی بیٹی کا عاشق ہے۔ اسی طرح میں اللہ گواہ ہے بغیر مذاق کے کہتا ہوں کہ مسئلہ کی دنیا میں میری کتنی اہمیت ہے آپ کو نہیں اندازہ، آپ کو تھوڑے وقت بعد پتہ چلے گا جب آپ کو دکھائیں گے مسئلہ کی دنیا میں میرا نام کتنا ہے۔ اب جس نے شہرت حاصل کرنی ہے میں نے مولانا الیاس گھمن سے مناظرہ کرنا ہے، جس نے شہرت میں نے مولانا الیاس گھمن سے مناظرہ کرنا ہے۔ اچھا جب میں انہیں کہہ دوں بھی آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو میں اپنا شاگرد یا فلاں بھجوا رہا ہوں، نہیں ہم نے آپ ہی سے کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بات ہے، میں کہتا ہوں فلاں سے کر لو اپنا شوق پورا، نہیں فلاں سے نہیں آپ ہی سے کرنا ہے۔ اس کی وجہ صرف شہرت ہے، اس لیے جب مناظرے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں مناظرہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ میں چیزیں آخر میں آپ کو انشاءاللہ 2-4 لکھوا دوں گا باتیں کہ اس طرح مناظرہ کریں اور یہ شرطیں لگائیں اور ان چیزوں کا فلاں کو پابند کریں، پھر دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے یا مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو مناظرہ طے کرتے وقت 10 چیزیں مخالف مناظر سے لکھوا لینی چاہیے۔ نمبر 1 موضوع سے مراد وہ عنوان ہے جس پر مناظرہ ہو رہا ہے، مثلا کون سا عقیدہ ہے یا کون سا مسئلہ ہے، اس کی تصریح کروا لیں، اس کے بغیر مناظرہ نہ شروع کریں۔ نمبر 2 دعویٰ، جس عقیدہ یا جس مسئلہ پر مناظرہ ہو، جس عقیدہ یا جس مسئلہ پر مناظرہ ہو اس عقیدہ اور مسئلہ کے بارے میں موقف کو دعویٰ کہتے ہیں۔ مثلا مناظرہ کس بات پر ہے؟ علم الغیب، یہ ایک عنوان ہے، موضوع ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ علم الغیب کے بارے میں مخالف کا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے۔ ان کے موقف کو ان کا دعویٰ کہتے ہیں، ہمارے موقف کو ہمارا دعویٰ کہتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ موضوع لکھ دے آپ اسے بتائیں اس میں آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ عموماً جب مماتیت سے گفتگو ہوتی ہے تو مماتی کھل کر اپنا دعویٰ نہیں لکھتے، وہ یہ لکھیں گے جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے، یہ تو کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بھئی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اس کی وضاحت کرو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قبر میں زندہ مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے، اس کی وضاحت کرو نا کہ آپ زندہ کیسے نہیں مانتے، ہم زندہ کیسے مانتے ہیں۔ تو جب یہ وضاحتیں ہو جائیں تو پھر مناظرہ مخالف کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ عموماً مخالف مناظرہ کرنے کے لیے جسے ہم مولویت کی زبان میں کہتے ہیں اختلاط مبحث سے کام لیتا ہے، جسے کہتے ہیں گڑبڑ کر دیتا ہے، بات صاف نہیں کرتا تاکہ اس کے لیے بولنے کا موقع رہے، اور اگر بولنے کا موقع ختم ہو جائے تو مناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 مناظر، مدعی کے دعویٰ کو ثابت کرنے یا منکر کی طرف سے اس دعویٰ کو توڑنے والے شخص کو مناظر کہتے ہیں۔
مناظر کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف مدعی ہے اور ایک طرف منکر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مدعی ہے وہی مناظر ہو اور جو منکر ہے وہی مناظر ہو۔ مناظرہ کروانے والا مدعی ہے، اس نے دعویٰ لکھ دیا اور اپنی طرف سے کسی بندے کو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، اس بندے کا نام مناظر ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں، جب مناظرہ طے ہو تو طے کرتے وقت مناظر کا نام لکھوا لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر طے کرتے وقت فریقین کہتے ہیں بھی ہم اپنا مناظر نہیں بتاتے، عین موقع پر بتائیں کہ ہمارا مناظر کون ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہے، لیکن طے ہو کہ مناظر کون ہے۔ اگر آپ طے نہیں کریں گے، سامنے 10 بندے کھڑے ہیں، ادھر سے 10 ہیں، تو جس کا دل کرے گا بول پڑے گا، آپ بات سمجھائیں گے کیسے؟ تو آپ طے کروانے بھی آپ میں سے مناظر کون ہے، ایک بات کرے گا اور باقی خاموش ہو کر سنیں گے۔ تو مناظرہ طے کرتے وقت بھی مناظر کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور جب مناظرہ شروع ہونے لگے اس وقت بھی مناظر کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے سے طے کر لے کہ مناظر ہے کون۔ معروف واقعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے خود کہیں پڑھا نہیں ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور انہوں نے آ کر امام صاحب سے کہا کہ ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کس موضوع پر؟ انہوں نے کہا جی تقلید پر۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنا ایک مناظر متعین کر لو، جس کی فتح آپ کی فتح ہو، جس کی شکست آپ کی شکست ہو۔ تو انہوں نے ایک مناظر متعین کر لیا کہ ہماری طرف سے یہ لڑکا آپ سے بات کرے گا۔ جب انہوں نے مناظر طے کیا تو امام صاحب نے فرمایا اب تو فیصلہ ہو گیا کہ تم ہار گئے اور میں جیت گیا، اب کیا مناظرہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا شروع ہو کر ختم بھی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی بات سب کی بات ہو، وہ تو آپ نے ویسے ہی مان لی ہے، اب آپ سے مناظرہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے بات مان لی نا، یہ جیت گیا تو آپ جیت گئے، یہ ہار گیا تو آپ ہار گئے۔ آپ میں سے ہر بندے نے دلیل نہیں دینی، آپ سب ایک ہی دلیل دے گا نا، اسی کا نام تقلید ہے، وہ تو آپ نے مان لی ہے، اب آپ سے مناظرہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ طے کر لیں کہ مناظر کون ہے، پھر الجھن نہیں ہوتی۔ دوسری بات سمجھیں، مناظر کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھے۔ نوٹ بک کا معنی چھوٹی سی کاپی، یہ مطلب نہیں کاپی نہ ہو تو کاغذ رکھنے کے لیے تیاری نہ ہو، کل آپ کا مناظرہ ہو تو آپ کے پاس کاغذ ہو تو آپ کے لیے کاغذ نہیں، استاد جی نے کہا تھا کاپی، یہ کاغذ نہیں رکھنا، ہم نے کاپی رکھنی ہے، نوٹس بک تھوڑی ہے، ہم تو مناظرہ کرانا تو پہلے بازار سے نوٹ بک لے کر آؤ۔ اس کا مطلب جس پر آپ نے اپنے نوٹس لکھنے ہیں وہ کاپی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام کاغذ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مناظر کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک لکھے اور فریق مخالف کی گفتگو کے دوران اس کے پوائنٹ نوٹ کرتا رہے۔ جب دوسرا گفتگو کرے گا نا اس کے پوائنٹ نوٹ کریں، یا اپنی ٹرم اور اپنی باری میں جو باتیں کہنی ہیں نا آپ وہ نمبر وار لکھتے رہے، میں نے یہ بات کہنی، یہ بات کہنی، یہ بات کہنی ہے، ورنہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو باتیں ذہن سے بھول جاتی ہیں۔ نمبر 4 معاون۔ مناظر کی معاونت کے لیے جو آدمی مقرر کیا جائے اس کو معاون یا معین مناظر کہتے ہیں۔ جس کے ذمہ حوالہ جات تلاش کر کے مناظر کو دینا یا مناظر کو کوئی بات یاد دلانا ہوتا ہے، یہ مناظر کا معاون ہے۔ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معاون مناظر ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مناظر ایک ہوگا، معاون آپ 2 رکھ لیں، معاون 3 رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، معاون مناظر کو چاہیے مناظر کو زبانی بات نہ بتائے بلکہ لکھ کر دے۔ کیوں؟ مناظر گفتگو کر رہا ہے، دوران گفتگو معاون اس کے کان میں بات کرے گا تو مناظر اپنی بات بھی بھول جائے گا، اس لیے لکھ کر پیش کرے، لکھتا رہے اور پرچی پیش کرتا رہے۔ یہ ہمارے ساتھ کئی بار ایسے ہوا ہے۔ ہمارا ایک 3 طلاق عنوان پہ مناظرہ تھا اور اس مناظرے کے اندر میں چونکہ معاون تھا بیٹھا ہوا تھا۔ معاون اور صدر اگر تگڑا ہو نا اور مناظر کمزور بھی ہو، مناظرہ آدمی جیت لیتا ہے۔ معاون اور صدر کمزور ہو تو پھر مناظر کے لیے بڑی مشکلات پیش ہوتی ہیں۔ تو مناظرہ چل رہا تھا، مخالف مناظر کھڑا ہوا، اس مناظرے کے درمیان فتاوی رشیدیہ پیش کر دیا کہ جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق 1 ہے، یہ تمہارے بزرگوں کی کتاب ہے۔ تو میں نے اس وقت فتاوی رشیدیہ لے لیا اور جلدی میں نے دیکھا جس جگہ دکھائی، اب میں سمجھ گیا۔ میں نے اس وقت مناظر کو چڑھ لگ کے دے دی کہ تو کھڑے ہو کے اعلان کر دے، اگر فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید گنگوئی نے فتویٰ دیا ہو 3 طلاق 1 ہے تو ہماری شکست اور تمہاری فتح، لا فتاوی رشیدیہ۔ اب چونکہ میں نے دیکھ لیا تھا نا، اب مناظرت کو معاون نہیں چلانا ہوتا ہے، اب وہ دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ، میں نے کہا مناظرہ یہی روک دو، پہلے اس پر فیصلہ ہوگا پھر بات آگے چلیں گے۔ اس میں لکھا گیا تھا، آپ غیر مقلدین کا جھوٹ دیکھو،
ایک آدمی نے غیر مقلد عالم کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں 3 طلاق ہو گئی ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ ان نے لکھ دیا کہ 3 طلاق دیا تو ایک ہے۔ اب اس شخص نے اس سوال اور جواب کو اکٹھا کر کے مولانا گنگوئی کو لکھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاق ہے، لیکن جب فتاوی رشیدیہ میں چھپا تو پہلے اس کا سوال چھپا، پھر غیر مقلد کا جواب چھپا، پھر نیچے حضرت کا جواب چھپا، تو اس نے غیر مقلد کے جواب کو فتاوی رشیدیہ کا حوالہ پیش کر دیا کہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے۔ عوام کو گمراہ کتنا کرتے ہیں، عوام کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض حضرات نے بعض رسالے نکالنے شروع کیے ہوئے ہیں اور ان رسالوں میں موقف اختیار کیا ہے کہ ہمارا فورم اوپن ہے، اس پہ جو بندہ چاہے اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، ہم اپنے رسالے میں چھانک دے ہوئے، چاہے تو اس میں غیر مقلد لکھ دے، چاہے تو بریلوی لکھ دے، چاہے تو شیعہ لکھ دے، جس بندے کے دل کے اپنی رائے چھاپے ہم اس کو چھاپ دیں گے، اور جو جواب دینا چاہے وہ جواب بھی دے دے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک کھلا فورم ہے، ہم گفتگو کرنے کے لیے ہر کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ میرا اشکال اس پر یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ نہیں، میرا اشکال پریکٹیکل زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، ایک آپ نے چیز چھاپ دی ہے جو مخالف کی ہے، آئندہ شمارے میں اس کی تردید آئی ہے، لیکن مثلا غیر مقلدین کا مسئلہ 3 طلاق دو تو ایک ہے، آپ نے اپنے شمارے میں چھاپ دیا 3 طلاق دو ایک ہے، اور غیر مقلدین کا موقف چھاپا ہے۔ اب اگلے شمارے میں ہم نے موقف کی تردید لکھی، آپ نے وہ بھی چھاپ دی، اس رسالے میں تردید موجود نہیں ہے۔ غیر مقلد کسی بھی آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ تمہارے مسئلہ کا رسالہ اور اس میں مضمون ہے 3 طلاق دو ایک ہوتی ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، دیوبند کا بھی موقف ہے، آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ اب آپ کو تو پتہ نہیں کہ اگلے شمارے میں تردید چھپی ہے، یہ اگلا شمارہ آپ کے پاس موجود ہے، اب بتاؤ آپ کے جواب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا اس دلدل میں عوام کو نہ پھینکے، ہم اس سے گزر چکے ہیں، ایک ہی کتاب میں سوال جواب اور پھر جواب موجود ہے، وہ وہاں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب اس شمارے میں تردید موجود ہی نہیں ہے تو ان کے لیے جھوٹ بولنا کتنا آسان ہوگا۔ تو کھلے فورموں کے بس اگر نقصانات ہوتے ہیں، ہر بندہ اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو معاون مناظر کو چاہیے کہ لکھ کر مناظر کو چیزیں دیں اور زبانی چیزیں بیان نہ کریں۔ نمبر 5، صدر مناظر۔ مناظرہ کنٹرول کرنے والے آدمی کو صدر مناظر کہتے ہیں۔ ایک اس طرح مناظر ہے، ایک اس طرح مناظر ہے، ادھر بھی معاون ہے ادھر بھی معاون ہے، اور صدر پورے مناظرے کنٹرول کرتا ہے، ابتدائی گفتگو بھی صدر کرتا ہے، ادھر سے دوسرا صدر کرتا ہے، اور دونوں گفتگو کو صدر نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، اگر مخالف مناظر موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو اس کو موضوع پر پابند مناظر نہیں کرتا بلکہ صدر کرتا ہے۔ مناظر اس بات پہ نہ الجھے، صدر اس کو روکے، بھئی آپ نے منہ سے ہٹ کر بات کی، آپ نے موضوع پر بات کریں، تو صدر مخالف مناظر کو موضوع پر بات کرنے کا پابند کرتا ہے، اس لیے صدر مناظر ہونا ضروری ہے۔ اور صدر جتنا مضبوط ہو اتنا مناظرہ لڑنا آسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گجرانوالہ مناظرہ تھا اور مناظرہ ترک رفع دین پر تھا اور میں اس کا صدر تھا۔ یہ مناظرہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں، ویڈیو اس کی بنی ہوئی ہے، یہ جو میں گفتگو سنانے لگا ہوں نا، اس گفتگو آپ دیکھنا۔ ہوا یہ کہ شرائط میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر مناظر نے موضوع سے ہٹ کر بات کی تو اس کی شکست ہوگی، یہ بات درج تھی۔ اب ہمارے مناظر نے ایک بات پیش کی، جو کہ ترک رفع دین پہ مناظرہ تھا، کہ رسول اکرم اخبار فقہاء والمحدثین کی عبارت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رفع الیدین فرماتے تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تو شروع والا رفع الیدین رہ گیا اور باقی سارے رفع الیدین ختم ہو گئے۔ اب باقی سارے رفع الیدین ختم ہو گئے، اس کے اندر رکوع کا بھی ہے، سجدہ کا بھی ہے، اس قسم کا ہے۔ مخالف صدر مناظر بہت چلاک تھا، انہوں نے کہا جی 1 منٹ روک دیں، آپ کے مناظر نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے، اس کی شکست لکھو۔ میں نے کہا کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا جی ہماری جو بات چل رہی ہے وہ رکوع والے رفع الیدین پر ہے، تکبیر تحریمہ رفع الیدین پر نہیں ہے، اور یہ ثبوت کیا دے رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ والا رہ گیا اور باقی ختم ہو گئے، تو جو رہ گیا اس پر تو ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ تو فریقین کے متفقہ بات ہے، آپ صرف رکوع والی پر دلیل پیش کریں۔ آپ نے تکبیر تحریم اور رفع الیدین درمیان میں لا کے آپ نے موضوع سے ہٹ کر بات کی، آپ نے شکست لے کے دو۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا جی مجھے مائک دیں مجھے، نہیں شکست لکھے۔ میں نے کہا مائک لکھ کے دینا، میں کچھ بات تو کروں نا، ان کو پتہ تھا کہ اس لیے ہمیں رگڑ دینا ہے۔ میں نے کہا مائک دیں،
پھر میں نے کہا مائک تو دے نا، میں بات کرتا ہوں۔ جب میں نے مائک پکڑا میں نے کہا آپ کے مناظر نے پہلی ٹرم میں صحیح بخاری کی دلیل پیش کی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے، ولا یرفع ذلک بین السجود، اور سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ پہلے شکست آپ لکھ دیں پھر میں لکھ دیتا ہوں۔ ہماری جو بحث ہو رہی ہے وہ رکوع کے رفع الیدین پر ہے نا، سجدے والے پر تو نہیں ہو رہی، تو اس نے ایسی حدیث کیوں پیش کی ہے جس میں سجدے کے طرف کی بات موجود تھی۔ شکست آپ لکھیں۔ میں نے کہا شکست لکھیں یا معذرت کریں، کہتا ہے میں معذرت کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلے آگے چلیں۔ اب دوران مناظرہ کو صدر معذرت کر لے تو اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ہلکی سی بات پر بھی معذرت کر لے آئندہ اس کا گراف گر جاتا ہے۔ آپ اس مناظرے کی صورت دیکھنا، ترک رفع دین پہ گجرا والا کا مناظرہ ہے، وہی صدر مناظر جو پہلے یہ رومال لے کر نا ایسے گرجتا تھا، اس گفتگو کے بعد آپ پورے مناظرے میں اس کا چہرہ دیکھیں۔ اب یہ صدر کا کام ہے مناظرہ کنٹرول کرنا، بات سمجھ آ رہی؟ تو ایسی جگہ اس کو پکڑیں کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے۔ ایک ہمارا مناظرہ تھا ترک رفع دین پہ کوٹ ادو کے علاقے میں، جب ہم وہاں پہنچے تو پابندی لگ گئی، تو میں نے کہا بھی ہم مناظرہ کیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم سرگودا سے کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ آئے ہیں، مناظرے کے بغیر نہیں جائیں گے، جی پابندی لگ گئی ہے۔ میں نے کہا ڈی ایس پی کوٹ ادو کا، یہ کوٹ ادو کا ڈی ایس پی ہے، یہ توسا کا نہیں ہے۔ کوٹ ادو کراس کریں آگے حد توسا شریف کی شروع ہوتی ہے، ہم حد کراس کر کے دوسرے ضلع میں بیٹھ جاتے ہیں، جانا ہم نے نہیں ہے۔ اب وہ پھنس گئے، گاڑی ہم نے کرا لی، لڑکے ساتھ لے لیے اور ہم چلے گئے، ان کو بھی تیار کر لیا۔ جب کراس کیا تو دوسرے ضلع میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بستی ہے، وہاں رات کو مناظرہ، اور مجھے پتہ تھا اس مناظرے کے مزاج کا۔ مناظرے کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس سے مناظرہ ہونا اس کا مزاج کیا ہے۔ اب وہ جا کر لیٹ کے بحث شروع کر دی کہ جی فلاں اندر نہیں آئے گا، فلاں اندر نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا، یہ طے شدہ جو مناظر ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ، اتنے بندے لے کر آ گئے ہیں۔ میں نے ان کے جو درمیان میں آدمی تھے نا، وکیل تھے، تو میں نے ان سے کہا بھائی اس کو دنیا میں جانتا کوئی نہیں ہے، میرا دنیا میں نام ہے، مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہے، اس کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکے مناظرے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہ لڑکے میری سیکورٹی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر پریشان ہو گیا اب اس کا جواب کیا دیں۔ میں نے کہا مناظرہ شروع کر لیتے ہیں، لڑکے ہم باہر کھڑے کر دیں گے، دیکھیں ہمارا اندر مناظرہ ہو رہا ہے نا، یہ لڑکے باہر کھڑے ہیں۔ مناظرہ گاہ تو یہ کمرہ ہے نا، مناظرہ گاہ پورا مدرسہ تو نہیں ہے، پوری حویلی مناظرہ گاہ نہیں، اس کو ہم اندر شروع کرتے ہیں، لڑکے آپ بھی باہر کھڑے ہو جاؤ۔ باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا اب کیا اعتراض ہے؟ اس نے ایک اور اعتراض کر دیا۔ میں نے ان وکیلوں سے کہا جب تک رات کے 12 نہیں بجے گی بندہ مناظرہ نہیں کرے گا، میری بات آپ لکھ لیں۔ اس نے 12 بجنے کے بعد مناظرہ شروع کرنا ہے، آپ لکھ لو۔ اب دیکھو مخالف کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ اس کی چال کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن مناظرہ دن بھر وہ حیوانوں کی طرح سوتا ہے، کھائے گا اور سو جائے گا۔ اب پورا دن نیند پوری کی ہے نا، سفر تو ہم نے کی ہے، تو ہم کتنی دیر جاگ سکتے ہیں؟ 10 11 12 بجے کے بعد ہمارے حساب نے ڈھیلا ہونا شروع ہونا ہے، وہ تازہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مناظرہ اس وقت شروع کرتا ہے جب مخالف مناظر کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں۔ مجھے اس کی کمزوری کا پتہ تھا۔ میں نے کہا 12 منٹ سے پہلے شروع نہیں کرے گا۔ وکیل کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا دیکھ لو، وہ گسر بسر شرطیں مرتیں چلتی رہی، اور جب 12 بجے تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھ لیں، پہلی بار میری بات ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا جی مولانا صاحب کیسے؟ میں نے کہا کیسے تھوڑے 12 بج کے ابھی آ جائے گا۔ اس کو تیار ہو گیا۔ خیر ہماری بات شروع ہوگی، یہ بات بڑی لمبی ہے، ہماری بات اس پہ شروع ہو گئی۔ اس طرح صدر کا کام ہے ایک ایک بات کو اس کو کنٹرول کرنا، بندے کو سنبھالنا، اپنے بندے ساتھ رکھنا اور مخالف مناظر کنٹرول کرنا ہے صدر کے ذمہ ہوتا ہے، ذہن سازی کرنا سب اس کے ذمہ ہے، دوسرا بندہ اس بات کو سنبھال نہیں سکتا۔ چلے ذرا آگے دیکھیں۔ صدر مناظر مضبوط ہو تو مناظر کی بعض کوتاہیوں کا تدارک بھی ہو جاتا ہے، یہ بات میں نے سمجھا دی ہے۔ صدر مناظر کو صدر مناظر بھی کہتے ہیں اور صدر مناظرہ بھی کہتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ نمبر 6 شرائط۔ مناظرہ کے لیے جو قواعد طے کیے جائیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ مناظرے میں یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، ان کا نام شرائط ہے۔ مناظر کو چاہیے کہ لکھی ہوئی شرائط کے مطابق گفتگو کرے اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر اپنی لکھی ہوئی شرائط کا پابند کرے۔ شرائط سے باعث مناظر کو مت جانے دیں اور شرائط کی پابندی صدر مناظر کے ذریعے کروائیں۔ لاہور ایک مرتبہ مناظرہ ہوا علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کا، اور مناظرہ تھا بریلویوں کی مسجد میں، عنوان ختم نبوت تھا اور مناظرہ مرزائیوں کے ساتھ تھا۔ جس مناظر کا مناظرہ تھا عین موقع پر کسی عذر کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ علامہ خالد محمود صاحب لاہور ہوتے تھے،
تو جلدی حضرت سے رابطہ کیا اور حضرت کو مناظرے کے لیے بلوا لیا۔ حضرت چند ایک کتب ساتھ لی مرزائیوں کی اور مناظرہ گاہ میں پہنچ گئے۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو علامہ خالد محمود دامت برکاتہم نے بطور دلیل کے پیش کیا مرزا غلام احمد قادیانی کتاب ازالۃ الاوہام کو۔ مخالف مناظر نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ شرطیں پڑھی بھی نہیں تھیں، وہ تو اچانک آئے تھے نا۔ اب اگر درمیان مناظرہ وہ فرما دیتے کہ میں نے شرطیں نہیں پڑھی تو اس نے کہنا جاؤ پہلے شرطیں پڑھو پھر مناظرہ کرنا، تو مناظرے سے جان چھوٹ جانی تھی نا۔ اب اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب نے پڑھی بھی نہیں تھی اور یہ کہنا بھی نہیں تھا کہ نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب فرمان لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اس نے کہا ہماری شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ بات قرآن اور حدیث سے ہوگی، اور آپ نے ازالۃ الاوہام مرزا صاحب کی بات پیش کر دی ہے تو آپ نے شرط کو توڑ دیا ہے۔ علامہ صاحب فرمان لگے میں نے شرط کو نہیں توڑا، اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو ازالۃ الاوہام حدیث ہے، اور اگر ازالۃ الاوہام حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے، پھر مناظرہ کس پہ کرنا ہے؟ اگر تو مرزا صاحب کو نبی مانتا ہے تو ازالۃ الاوہام حدیث ہے، اور اگر ازالۃ الاوہام کو تو حدیث نہیں مانتا تو مرزا صاحب نبی نہیں، پھر مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ بھی مناظر تھا۔ مناظر تو مناظر ہوتا ہے نا، خواہ وہ مخالف اور وہ بے ایمان کیوں نہ ہو، بلکہ ترکاڑ بھی فرماتے تھے مناظر تو مناظر ہوتا ہے خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ مناظر تو مناظر ہوتا ہے۔ حضرت اکاڑی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ سلمان علیہ السلام کے دور میں مناظرہ ہوا دو پرندوں کے درمیان۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھیجا کہ فلاں پرندے کو بلا کر لاؤ۔ جو بلانے کے لیے گیا اس نے کہا جی مناظرہ شروع ہے اور وہ ثالث بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ذرا مناظرہ کر لوں اور ان کا سن کے فیصلہ کروں، ابھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ سلمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ پرندے بھی مناظرہ کرتے ہیں۔ فرمایا جب مناظرہ ہونا تو ان کو میرے پاس جلدی لانا۔ مناظرہ ختم ہوا، وہ آگے تو ثالث سے پوچھا مناظرہ کس بات پر تھا؟ اس نے کہا جی مناظرہ اس بات پر تھا کہ فم افضل ہے کہ دبر افضل ہے، منہ اعلیٰ ہے یا پیٹھ اعلیٰ ہے، اس پہ مناظرہ تھا۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی مناظرے کا عنوان ہے؟ انہوں نے کہا جی عنوان ہے اور زبردست اس پہ دلائل چلے ہیں۔ سلمان علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ جو بندہ پیٹھ کو اعلیٰ کہتا ہے اس کی دلیل کیا تھی؟ منہ کو کوئی اعلیٰ کہ اس پر تو تعجب نہیں ہوتا نا، تعجب تو اس پر تھا کہ جو پیٹھ کو اعلیٰ کہتا ہے اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا جی اس کی دلیل یہ تھی کہ پیٹھ متواضع ہے اور منہ متکبر ہے، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ منہ کو جب دیکھو اوپر اٹھا ہوتا ہے اور اس کو جب دیکھو بیچاری جھکی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ تواضع و عاجزی انکساری سے کام لیتی ہے، اور یہ ہر وقت یہ بڑھ بڑھ کر کے کبر کرتا ہے، تو متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلمان علیہ السلام نے فرمایا دلیل تو بڑی مضبوط ہے اس کی۔ تو دوسرے نے اس کا پھر جواب کیا دیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی اس نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھیں منہ ایسا ہے کہ جو پاک ہے، اور پیٹھ وہ ہے جو ناپاک ہے، اور پاک چیز ناپاک سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے منہ پیٹھ سے اعلیٰ ہے۔ سلمان سے فرمان لگے بھائی مناظر تو یہ بھی ٹاپ کا ہے، دلیل تو اس کی بھی زبردست ہے۔ تو اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا جی اس نے جو جواب دی آپ سن کر حیران رہ جائیں۔ اس نے کہا نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے، فرق یہ ہے کہ جو پیٹھ سے نجاست پخانے میں نکلتی ہے ایک لوٹا پانی بہاؤ تو صاف ہو جاتی ہے، اور منہ سے جو شرک کی نجاست نکلتی ہے ایک سمندر بہا دو پھر بھی صاف نہیں ہوتی۔ سلمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اور میں پھر تو نے فیصلہ کیا کیا؟ تو نے جو فریقین کا موقف سنا تو نے فیصلہ کیا کیا؟ وہ صدر ثالث کہنے لگا جی میں نے فیصلہ کیا با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ حضرت اکاڑی فرماتے تھے حیاتیوں کا منہ اعلیٰ ہے، مماتیوں کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اکاڑی فرمایا کرتے تھے مقلدین کا منہ اعلیٰ ہے اور غیر مقلد کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ چونکہ منہ سے نجاستیں نکالتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، بد زبانیاں کرتے ہیں، اس لیے ان کی پیٹھ ان کے منہ سے اعلیٰ ہے۔ وہ مسکین تھوڑی سی نجاست نکالتے ہیں جو لوٹے پانی صاف ہو جاتی ہے، اور منہ سے جو بک بک کرتے ہیں یہ زمزم سے بھی صاف نہیں ہوتا۔ مناظر تو مناظر ہوتا ہے نا، تو مخالف مناظر تھا مرزائی،
اس نے بات کہہ دی. اس نے کہا علامہ صاحب ہمیں کافر کہتے ہو اور جن کی مسجد میں کھڑے ہو پہلے ان کو مشرک ہو. علامہ صاحب نے پوچھا ان کو مشرک کیوں گے؟ اس نے کہا جی پیچھے دیکھے کیا لکھا ہوا ہے. علامہ صاحب نے دیکھا یا اللہ اور یا محمد لکھا ہوا تھا. اس نے کہا حاضر ناظر کا عقیدہ ان کا ہے، ان کو مشرک ہو. اب بریلوی کے مسجد میں کھڑے ہو کے بریلوی کو بچا کر ان سے بات کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. علامہ خالد محمود فرمانے لگے بھئی تمہارے اس مناظرے کے درمیان جو لوگ ایسے ہیں حج کیا وہ کھڑے ہو جاؤ. 2-4 کھڑے ہو گئے. پھر پوچھا جن نے عمرہ کیا وہ کھڑے ہو جاؤ. 5-7 اور کھڑے ہو گئے. علامہ صاحب نے پوچھا کہ آپ جدہ گئے ہیں؟ جی گئے ہیں. وہاں آپ نے کہیں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. نے کہا مکہ مکرمہ گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی گئے ہیں. تو مکہ مکرمہ آپ نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا. فرمایا مدینہ منورہ گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ منورہ بھی گئے ہیں. تو وہاں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. علامہ صاحب فرمانے لگے بات صاف ہو گئی کہ یہ یا اللہ یا محمد میں جو یا ہے یہ عربی والا نہیں ہے، یہ پنجابی والا ہے. اگر یہ یا عربی والا ہوتا تو پھر جدہ مکہ اور مدینہ میں لکھا ہوتا. یہ یا پنجابی والا ہے جو جدہ مکہ اور مدینہ میں نہیں بلکہ لاہور کی مسجد میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے یا اللہ نو منیا یا محمد نو منیا، مرزے قادیانی نہیں مندے. انہاں تیرے پیو دے نبوت کفر دی مور لائی ہے. یہ حاضر ناظر نہیں، یہ مرزائیاں دا کفر ہے. بات سمجھ آگے؟ یا بمانا او ہے نا، عربی میں او ہوتا ہے، یا بمانا او ہے. یا یہ مانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں. فرمایا یا پنجابی والا ہے، اردو والا ہے، یا عربی والا نہیں ہے. ان نے کہا یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتے. تو مناظر کو مضبوط ہونا چاہیے، پھر وہ شرائط بھی صاف کر لیتے ہیں. اور مناظر اگر کمزور ہو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. ہمارے ہاں ثوابی میں مناظرہ طے ہوا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ثوابی سے ایک عالم ہے قاری محمد رسال، ان نے مجھ سے رابطہ کیا. مجھے کہنے لگا کہ ہمارا مناظرہ طے ہوا ہے مماتیوں سے، اور مناظرے میں شرط ان نے خطرناک لگا دی ہے کہ مناظرہ پشتوں میں ہوگا. میں نے کہا اس شرط کو میں توڑ لوں گا، آپ فکر نہ کریں. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے جی ہماری کل بات ہونی ہے، گفتگو چلنی ہے، شرائط طے ہونی ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس مجھے آپ بٹھا دیں اور آپ فرنٹ پہ لگے رہیں، میں پیچھے آپ کو ہدایات دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ مناظرہ کریں. تو ان نے کہا جی آپ شرط توڑ لیں گے؟ میں تو کہنا کہ توڑ لوں گا. اب وہ مجھے بار بار کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ مولانا توڑ لیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کیسے توڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا نا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. انہوں نے کہا اولم تؤمن؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اطمینان قلبی کے لیے مجھے دکھا دے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ مولانا شرط کو توڑ لیں گے، لیکن توڑیں گے کیسے بتائیں تو صحیح نا. میں نے کہا صبر تو کرے، میں کل ثوابی آ کے بتاؤں گا. کہتے نہیں، اب وہ بے چین ہو گئے. میں نے کہا میں ان مماتیوں سے پوچھوں گا کہ تمہاری جماعت جو جمعیت اشاعت و توحید و سنہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جماعت آپ کی قومی ہے یا صوبائی ہے؟ یہ جماعت ملکی ہے یا صوبے کی ہے؟ جماعت ملکی ہے یا؟ اگر جماعت تمہاری ملکی ہے تو ملک کی زبان پشتونی اردو ہے، اور اگر تمہاری جماعت صوبائی ہے تو تمہارا ناظم اعلیٰ گجرات کا کیوں ہے، پنج پیر کا کیوں نہیں؟ اس وضاحت آپ کرو. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت قومی نہیں ہے، ہماری جماعت صوبائی ہے. جب قومی ہے تو پھر اردو میں بات ہوگی، جب صوبائی ہے اعلان کرو ہم نے فلاں فلاں عہدیدار کو ختم کر دیا، ہماری جماعت آئندہ پاکستان کے صوبے کی جماعت ہوگی. وہ بے حد خوش ہوئے. میں نے کہا ٹوٹ گئی شرط؟ اس نے کہا ٹوٹ گئی. میں نے کہا میں کل آتا ہوں. کل خیر صبح میں نے جانا تھا تو وہاں کی انتظامیہ درمیان میں پڑی اور مناظرہ درمیان سے رہ گیا، بات ختم ہو گئی. تو یہ مناظر یہ صدر کا کام ہے کہ شرائط کو لائن پہ لگانا کیسے ہے، شرائط کو ٹھیک کر کے مناظر کو کیسے دینا ہے. صدر مضبوط ہونا، مناظر مار نہیں کھاتا. مناظر کو صدر نکال لیتا ہے پھسلن سے بھی اگر صدر مضبوط ہو. لیکن جب بھی مناظرہ کریں تو صدر تگڑا ساتھ رکھے، پھر آپ دیکھیں مناظرہ کیسے ہوتا ہے. تو مناظر کو چاہیے لکھی ہوئی شرائط کے مطابق گفتگو کرے اور مخالف مناظر کو بذریعہ صدر مناظر اس کا پابند کرے. نمبر 7 دلائل. مناظرہ طے کرتے وقت یہ بات لکھوا لینی چاہیے کہ مخالف مناظر ادلہ اربع قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں سے کن دلائل کو مانتا ہے اور کن دلائل سے گفتگو کرے گا. یہ بات میں نے آپ کو گزشتہ کل کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو. یاد ہے الجد الحسن الدلیل المرکب من القضیتین.
یاد آ گیا نا؟ نہ من مقدمات مسلمۃ فی المشہور عند الجمہور، یہ وہ بات ہے جو میں نے کہا تھا میں وضاحت کروں گا۔ دلیل کس کو پیش کرے کہ فریقین جس دلیل کو مانتے ہیں وہ قرآن مانتے ہیں، دونوں حدیث مانتے ہیں، دونوں اجماع مانتے ہیں، کس کو؟ مخالف آپ کا قرآن حدیث مانتا ہے تو قرآن حدیث سے بات کریں، اگر مخالف اجماع نہیں مانتا پھر آپ اجماع پیش کریں گے وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں پہلے اسے یہ طے کروا لیں بھی تو اجماع مانتا ہے یا نہیں، اگر نہیں مانتا اسے اجماع پہ بات کر کے منوا لیں، پھر اس کے بعد آگے چل پڑے، پیچھے نہ ہٹے۔ آپ کو بھی ہمارے 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، سنت، اجماع اور قیاس، ہم چاروں سے دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر تو قیاس نہیں مانتا تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، قیاس حجت شرعیہ ہے یا حجت شرعیہ، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بات چلا لیتے ہیں۔ تو پہلے یہ منوا لیں کہ اس کے دلائل ہیں کون سے۔ اس میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگر 2 فریق ایسے ہوں جن کی نسبت ایک ہو، ایک ہی نسبت کرنے والے 2 فریق، ان کے درمیان مناظرہ ہو جائے تو پھر یہ بات لکھوا لیں کہ فریقین میں سے ہر فریق اس منسوب الیہ شخصیت کو پیش کرے گا، اس کے علاوہ دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے مناظرہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر مناظرہ ہو دیوبندی اور بریلوی کے درمیان، اب دیوبندی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں اور بریلوی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، ادھر دیکھو آپ، دیوبندی بھی خود کو بریلوی کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں، اور بریلوی بھی خود کو حنفی ہیں یا نہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ خود کو کہتے کیا ہے۔ ہم بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، مرزائی بھی خود کو، اب مرزائی مسلمان ہیں یا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ خود کو کہتے کیا ہے۔ دیوبندی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں اور مرزائی بھی خود کو، بریلوی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اب اگر دیوبند اور بریلویوں کے درمیان مناظرہ ہو جائے تو اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن احادیث پیش نہ کی جائے، بلکہ پیش کیا جائے حنفی اکابر کی عبارات اور فقہ حنفی کو پیش کیا جائے۔ مناظرہ ہو رہا ہے کل پر، مناظرہ ہو رہا ہے بالفرض 10ویں پر، 40ویں پر، علم غیب پر، اب انہیں کو بھی قرآن حدیث پیش نہیں کریں گے، آپ فقہ حنفی سے قول ثابت کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پکے حنفی ہیں، اور اگر ہم نفی کرتے ہیں تو ہم حنفی ہیں، تو حنفیت کو پیش کریں۔ وجہ حنفیت کے بارے میں بریلویت کا بھی موقف یہ ہے کہ ان کی فقہ قرآن سنت کے مطابق ہے، اور ہمارا بھی موقف ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو پھر نئے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یا حنفی کہلوانا چھوڑ دے یا فقہ حنفی کے مطابق بات کرے اور دائیں بائیں سے بات نہ کریں۔ اسی طرح اگر گفتگو ہو جاتی ہے حیاتی اور مماتی کے درمیان، اب حیات النبی کے قائلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اور جو حیات کے منکرین ہیں وہ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں اور جب دلائل کے باری ہے تو پھر قرآن مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو اور براہ راست قرآن حدیث سے بات کرو، اور جب خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو پھر براہ راست قرآن حدیث کی بجائے عبارات یا کابر علماء دیوبند پر بات کرو۔ ایک مرتبہ نوشہرہ ورقہ ضلع گجرانوالہ میں گیا بیان کرنے کے لیے، جب بیان کے لیے وہاں پہنچا تو بیان سے قبل ایک مدرسہ تھا اجمل المدارس، میں وہاں سویا ہوا تھا، ایک ساتھی میرے پاس تھا، جب زور سے پہلے اٹھا تو 10-15 مماتی اکٹھے ہو گئے، آگے 3-4 مناظر ہیں، ساتھ ان کا نمبردار ہے، اور اکٹھے ہو گئے، ان کے خیال تھے اکیلا پڑا ہوا ہے، اب اس سے بات کرتے ہیں، آگے ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس پہ کرنا ہے؟ کہا جی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب ان کی چال کیا ہوتی ہے، اللہ کا کام جب بندہ کرے نا، اللہ باطل کی چالیں اس پہ کھولتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں مناظرہ کرو، اب اس نے کرنا نہیں، کیوں آیا جلسے کے لیے بغیر کتابوں کے، اگر نہیں کرے گا تو ہم پروپیگنڈا کریں کہ کیا نہیں ہے، اور اگر کرے گا اس کے پاس کتابیں ہیں نہیں، ہمارے پاس کتابیں، ہم تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اب اس کی شکست اور ذلت ہوگی۔ تو وہ طرز ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اس سے نکل نہ سکے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ ہر باطل کی خفیہ تدبیر کا مقابلہ انسان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اور جب بیٹھ گئے تو میں نے ان سے پوچھا بھی مناظرے کا عنوان کیا ہوگا، کہتا ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں بھی لکھ دے تو آپ بھی لکھ دو، لکھ دیا۔ میں نے کہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتعلق روح زمینی قبر مبارک میں زندہ ہیں، قبر پر صلاۃ والسلام پڑھے خود سنتے ہیں، درود سے پڑھے ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی لکھ دو۔ انہوں نے کہا ہر فرد بشر، میں نے کہا ہر فرد بشر کی حیات پہ مناظرہ ہی نہیں، مناظرہ تو نبی کی ذات کی حیات پر ہے، تو آپ یہ لکھو۔ اب انہوں نے ہر فرد بشر
جس کی روح نکل گئی. میں نے کہا ہر فرد بشر بات نہیں ہونی, بات حضور کی ذات پر ہونی, وہ لکھو. اب اس پہ ہماری بحث چل پڑی, بات سمجھ آ گئی, اس پہ بات چل. خیر تھوڑی دیر لگی, جو نمبردار تھا, میں نے کہا بھی تو بتا رانا صاحب, تو دس. جو نمبردار تھا, میں نے کہا تو بتا آپ لوگ مناظرہ کس پہ کرنا؟ کہتا ہے حیات النبی پہ. میں نے کہا ہر فرد بشر نبی ہوتا ہے؟ کہتا نہیں. تو میں کہ سمجھانا ہے نا مولویوں. اور نے کہا جو نبی لکھو نا, تسی ہر فرد بشر کیوں لکھ دے ہو؟ آپ نبی کی بات لکھو. میں نے اس کو پیش کیا, انہوں نے لکھوا لیا. لکھو بھائی نبی کے بارے میں. میں نے کہا میں لکھا حضور زندہ ہیں, تم لکھو مردہ ہیں, الیاذ باللہ. لکھو, میں نے تم سے لکھوانا ہے, جب تک تم نے یہ نہیں لکھنا میں نے آگے نہیں چلنا. بھئی مناظرے کا عنوان یہ کہ میں زندہ مانتا ہوں, تم زندہ نہیں مانتے. جو زندہ نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جی مردہ. میں نے کہا لکھو حضور قبر میں مردہ ہے, الیاذ باللہ. بات تو بری لکھو. آپ یقین فرمائیں میں لکھوا لیا. میں نے کہا لکھو کہ آگے اس پر چلے گی. اب جب کل تحریر کسی کے پاس جائے نا تو ان کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے کہ ہم نے کیا لکھ دیا. میں نے کہا لکھو. لکھ لیا. میں نے کہا اب لکھو دلائل کیا ہوں گے؟ قرآن حدیث. میں نے کہا تو غیر مقلد ہے, قرآن حدیث. 10 بھائی رانا صاحب پہ غیر مقلد نے؟ اخے نہیں. میں کون نے؟ اگر دیوبندی. میں کہا میں کون ہے جی؟ تسی بھی آتے ہو دیوبندی. میں نے کہا یہ کہتا ہے میں دیوبندی, میں کہتا ہوں میں دیوبندی. اصل مسئلہ کیا ہے, جب مناظرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہے, دیوبندی نہیں ہے. اور جب ان کی بات ہوتی ہے عوام کو کہتے ہیں یہ بریلوی ہے, دیوبندی نہیں ہے, بناسپتی دیوبندی ہے, 2 نمبر دیوبندی ہے, تو یہ جعلی دیوبندی ہے, نقلی دیوبندی ہے, ہمیں دیوبندی نہیں مانتے. اب جھگڑا قرآن حدیث پہ نہیں ہے, 2 باتوں میں فریقین کا اتفاق ہو گیا. ایک اتفاق اس بات پر ہے, میں کہتا ہوں میں دیوبندی اور یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی. دوسرا اتفاق, میں بھی کہتا ہوں کہ دیوبند کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں. جھگڑا اس بات پر ہے کہ دیوبند کا نظریہ کیا ہے. میں کہتا ہوں نظریہ حیات ہے, یہ کہتا ہوں نظریہ ممات ہے. اگر نظریہ حیات دیوبند کا ہے تو میں تو مانتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر ممات ہے میں پھر بھی مانتا ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہے. اب ہم بحث اس پہ کریں گے علماء دیوبند کا نظریہ کیا ہے, وہ حیات ہے یا ممات ہے. اگر یہ اکابر علماء دیوبند کی عبارات سے حیات ممات ثابت کریں, میں اپنے عقیدے پر شکست لکھ دوں گا. میں حیات ثابت کروں, یہ شکست لکھ دے, تحریر لکھو, بسم اللہ پڑھے تاکہ بات شروع کریں. وہ لکھنے کے لیے تیار نہ ہوں. کیوں؟ دیوبندیت کا لیبل اتارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور دیوبندیت کی عبارات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ وہ حلق کی ہڈی ہے, نہ باہر نکلتی ہے نہ اندر اترتی ہے. اب اس پر مماتی اگر پھنس جاتا ہے, جب میں نے رگڑا دیا لڑکے بھی شروع ہو گئے قرآن حدیث. میں نے کہا میں لکھتا ہوں, آپ لکھو, ہم دیوبندی نہیں ہیں. میں نے کہا بھی رانا صاحب تو دیوبندی ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا تو دیوبند جمع ہیں, آپ دیوبند میں پیدا ہوئے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ دیوبند میں پڑھے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ کہتے سے کہ علماء دیوبند کے عقائد مانتے ہیں. تو میں نے کہا علماء دیوبند کے عقائد غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ کہتا ٹھیک ہے. میں کہا مولوی انداز ان انداز پھر تینوں نال لے کے آئے نا, ان انداز علماء دیوبند کے عقائد ٹھیک ہے, ان کو بتا. کہتے ہیں مولوی صاحب لکھو نا, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں نے کل کہا تھا نا کہ توجہ عوام پر رکھا کریں. عوام کو جو ساتھ عوام لے کر آئے تھے نا, میں نے انہیں کو ان کے خلاف استعمال کیا, اب پھنس گئے. اب مجھے پتا تھا کہ زور کا وقت ہو گیا ہے, میرا زور کے بعد بیان بھی ہے, ان نے چال چلی ہے, ان کی چال سے نکلنا بھی ہے, بیان بھی کرنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھو, لکھو. نہیں لکھتے کو ہم علماء دیوبند کو نہیں مانتے. اب وہ چپ ہوئے. لڑکے سے میں نے کہا نعرہ مار, لڑکے سے میں نے کہا نعرہ مار, سر بکاؤ, سر مار دے نعرہ. اب ہم نے بحث کو سمیٹنا بھی تو تھا نا, جلسے میں نہیں جانا تھا. لڑکے نے کہا سر بکاؤ, سر بلند, علماء دیوبند دیوبند. انہوں نے کہا اشاعت التوحید زندہ باد. میں نے کہا ایک منٹ, مسئلہ صاحب ہو گیا. ہم دیوبند والے اشاعت والے, اس کا معنی تو مان ہم دیوبند کو نہیں مانتے. لڑکے پھر اٹھ گئے, سر بکاؤ, سر بلند, دیوبند دیوبند, وہ کہ اشاعت التوحید زندہ باد. میں نے کہا مار نعرہ, سر بکاؤ, سر بلند. میں نے کہا آج بات کھل گئی کہ یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ دیوبند کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں. جاؤ پہلے اپنا اور نام لے کر لو, پھر ہم سے مناظرہ کرنا. چلو جلسے چلیے. اور جیسے آئے تھے منہ اٹھا کے واپس ہو گئے. بعد میں ان کے گاؤں کے لوگوں نے کہا تجھے 15 مولوی اکٹھے ہو کر تو کلّہ قابو نہیں آیا. 15 مولوی تم اکٹھے ہو کر گئے اور ایک بندہ تم قابو نہیں کر سکے, اور وہاں جا کر تم نے ہمیں ذلیل کرایا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلے یہ بات سمجھیں کہ بات آپ نے کر. اب آپ لوگ جلد بازی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ مناظری مماتی کہتے ہیں قرآن پیش کر, کہتے ہیں بالکل پیش کریں گے, قرآن ہی پیش کریں گے. تو آتے صحیح نا, آپ لکھو تو صحیح, قرآن ہی پیش کریں گے. آپ کیوں جلد بازی کرتے ہیں؟ انہیں کو بھی تو لکھ دے علماء دیوبند کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں اور میرا عقیدہ قرآن والا, قرآن ہی پیش کریں گے. بات کر, پہلے ان سے دجل کی چادر اتارو.
ان کا جو عوام میں دھوکہ ہے اس کو صاف کرو، تاکہ پتہ چلے ان کی اصلیت کیا ہے، اس کے بعد اگلی بات کرو۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8 مقام، وہ جگہ جہاں پر مناظرہ کرنا ہے، یہ لکھو بھی مناظرہ کس جگہ پر ہوگا، یہ مقام لکھ لو۔ عین موقع پر پریشانی ہوگی، آپ کہتے ہیں مناظرہ سرگودا میں ہوگا، چلو وہ اپنی مسجد بیٹھے ہیں، اپنی مسجد بیٹھے کبھی اب سرگودا لکھا ہوا ہے نا، دونوں سرگودا بیٹھے ہیں، تو مناظرہ کہاں ہوگا، جگہ لکھو۔ مقام مناظرہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ ایسی جگہ ہو جو 100% اپنی ہو اور مخالف کی نہ ہو۔ مقام مناظرہ ممکن حد تک کوشش کریں کہ 100% اپنی جگہ ہو، وہ آپ کے مخالف کی جگہ نہ ہو۔ کیوں؟ اگر آپ نے مخالف کی جگہ پہ مناظرہ رکھ لیا، آپ کا مخالف انتظامیہ کو جا کر کہے گا فلاں مسلک علماء ہمارے گھر آ کر ہمارے خلاف فتوے دیتے ہیں، بلایا بھی انہوں نے ہے اور پرچہ آپ کے خلاف ان کی طرف سے ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا نقصان، اور اگر آپ نے وہاں مناظرہ کر بھی لیا، ان کی جگہ ہے آپ کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے جانا ہے، انہوں نے رہنا ہے، جگہ جو ان کی ہے۔ جب آپ جائیں گے وہ ویڈیو کا کیمرہ مار لیں گے کہ دیکھو مناظرے سے اٹھ کو جا رہے ہیں اور ہمارے مناظر بیٹھے ہیں، آپ اس ویڈیو کا جواب کیسے دو گے؟ اس لیے ایسی جگہ ہو کہ جو 100% اپنی ہو، مخالف کی جگہ نہ ہو۔ سیال کوٹ عدالت گڑھا ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں ترک رفع دین پہ مناظرہ طے ہوا۔ اس وقت میں جیل میں تھا، مناظرہ طے ہو گیا، میں باہر نکلا تو میں چلا گیا، نہ میں صدر تھا نہ معاون تھا، لیکن میں بھی چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا مناظرے کے درمیان۔ اب جب کوئی بات چلے تو میں پرچی لکھ کے دوں، پرچی تو کوئی لکھ کر ہی مناظرے کو دے سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، آپ نے کیوں لکھا ہے، میں دیتا رہا۔ درمیان میں مخالف جو مناظر تھا اس کی بدبختی کہ اس نے دوران مناظرہ مجھے خطاب کر لیا، دوران مناظرہ اس نے مجھے خطاب کر کہنے لگا مولانا الیاس گمان صاحب آپ بتائیں، یہ اپنے موضوع پر بات کی ہے، اپنے موضوع پر مناظرے سے کوئی بات کرو، آپ انہیں کہو۔ ایسے میں کھڑا ہو گیا، آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ میں نے کہا آپ نے مجھے خطاب کی ہے۔ اب پورے مناظرے کا رخ بدل گیا، پورے مناظرے کا ساتھی چاہ رہے تھے کہ مولانا کھڑے ہوں، لیکن میرے پاس کھڑے ہونے کوئی جواز نہیں تھا، میں بات کیسے کرتا؟ جب اس نے کہہ دیا نا آپ ان سے کہیں، تو میں نے کہا میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں ان کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے مناظرے میں شرائط میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ میں نے مناظرے سے کہا اس سے آپ نے دائیں بائیں نہیں جانا، وہ 20 دلیلیں بھی پیش کریں نا، آپ نے کہنا ایک حدیث پیش کر جس میں یہ ہو کہ رفع الیدین حضور کی سنت ہے، دعویٰ تیرا یہ ہے، یا سنت کی تعریف پر دے بھی، سنت کی تعریف کیا حضور سے ثابت کر دے۔ جب قرآن حدیث پیش کرنا دعوے پر قرآن حدیث پیش کرو نا۔ میں نے کہا تم اپنے دعوے پر ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکے، تم جھوٹ بولتے ہو، نہیں کر سکے، ہمارے مناظر ٹھیک کہتے ہیں۔ خیر ہو، بات آئے گی، جیسے ہوتا ہے 3 گھنٹے بات ختم ہو گئی۔ اب ہم بھی بیٹھ کے وہی بیٹھ کے تھے چلو، میں نے کہا کیوں چلیں، ہمارا تو گھر ہے۔ یہ ہوتا ہے نقصان کسی اور کی جگہ ہوتا، چلے میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے۔ اب ان کو پتا تھا میرے مزاج کا، اس نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کر نکال لینا ہے، وہی بیٹھ کے میں بیٹھ گئے، میں لڑکوں 1-2 کو اشارہ کیا تکیہ لانے تک، میں لیٹ گیا، میں نے کہا مجھے دبانا شروع کرو۔ اب وہ اسے چلیں، وہ اسے بہت پریشان ہو، بھئی کیا؟ میں نے کہا میرا گھر ہے، ابھی میں سویا ہوں، اے سی لگا، لڑکوں میں نے کہا تم دباؤ۔ اب لڑکوں نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دی، میں لیٹ گیا، وہ بیٹھ کے گھپے پریشان۔ میں نے کہا فجر تک بیٹھے رہے، ہمیں کیا، آپ بھی سوئے ہم بھی سوتے ہیں، اب ہماری جگہ تھی نا۔ بالآخر میرے پاس ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب شفقت فرمائیں۔ میں نے کہا شفقت آپ نہیں جانا ہے، میں نے نہیں جانا، شفقت کیا ہوتی ہے؟ اکٹھے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اکٹھے کیوں جائیں، میں اپنے گھر بیٹھوں، میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا پیچھے سے آپ ویڈیو کیمرہ تو نہیں ماریں گے؟ میں نے کہا نہیں، ہم تمہاری طرح کمینے اور ذلیل نہیں ہیں، ہم ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے، تم اپنا گند ہمارے دماغ، اپنے گند کے دماغ سے ہمارے دماغ کو نہ سوچو، آپ جانا ہے بڑے شوق سے جاؤ، ہم بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خیر ہم بیٹھے رہے، اٹھ کے چلے گئے، میں نے کہا ان کیمرہ نہ لگاؤ، ان کو جانے دو۔ میں صرف کیا بات سمجھا رہا تھا کہ جگہ اپنی ہونی چاہیے۔ اب اپنی جگہ تھی نا تو ہم لیٹ گئے، اگر ان کی جگہ ہوتی تو میں نے کہا نا تھا تکیہ لگاؤ لیٹتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو مناظرے کے لیے حتی الامکان جگہ اپنی ہونی چاہیے۔ نمبر 9 تاریخ، مناظرہ طے کرتے وقت تاریخ متعین کرنی چاہیے، اور تاریخ لکھتے وقت مہینہ اور سن ضرور لکھنا چاہیے، اور یہ لکھیں کہ تاریخ ہجری ہے یا عیسوی ہے۔ تاریخ بعض کہتے ہیں تاریخ یہ ہجری قمری ہے یا شمسی ہے، قمری اور شمسی کافی نہیں ہے، ہمارے ہاں قمری ہجری چلتی ہے، افغانستان میں شمسی ہجری چلتی ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ قمری ہجری چلتی ہے، افغانستان میں ہجری شمسی چلتی ہے۔
اس لیے قمری کے مقابلے میں ہجری کے مقابلے میں عیسوی لاتے ہیں کہ اس کو کون سی تاریخ لکھیں۔ اور وقت سے مراد مناظرہ شروع کرنے کا وقت ہے کہ کتنے بجے مناظرہ ہوگا، یہ وقت بھی لکھ لیں۔ اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، یہ وقت لکھیں کہ دن کو ہوگا یا رات کو۔ 17 اگست 11 بجے مناظرہ ہوگا، اب یہ 11 بجے دن کے ہوں گے یا رات، یہ بھی لکھیں۔ نمبر 2، مناظرے کا دورانیہ لکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مناظرہ 2 گھنٹے ہوگا، 3 گھنٹے ہوگا، 4 گھنٹے ہوگا، دورانیہ لکھیں۔ نمبر 3، مناظرہ کی ہر ٹرم کا وقت لکھیں۔ مناظرہ ہوگا 4 گھنٹے کا اور ہر ٹرم ہوگی 10 منٹ کی۔ نمبر 5، اس ٹرم سمجھتے ہیں جو باری ہے، اس میں جو پہلی ٹرم ہے اس میں وقت زیادہ رکھیں۔ مثلا اگر ہر ٹرم 10 منٹ کی ہے تو پہلی 15 منٹ کی ہوگی۔ کیوں؟ پہلی ٹرم میں ہر فریق نے خطبہ بھی پڑھنا ہے، آیت بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کرنا ہے اور دلائل بھی شروع کرنے ہیں، اس لیے پہلی ٹرم ذرا لمبی رکھتے ہیں۔ ہر ٹرم اگر 10 منٹ کی ہے تو پہلی 15 منٹ کی ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، میں نے پہلے بات بتا چکا ہوں مدعی اور مدعا علیہ کی بحث میں، جب ہم نے طریقے مناظرہ بیان کیا تھا اس میں، کہ پہلی ٹرم مدعی کی ہوتی ہے اور آخری ٹرم بھی مدعی کی ہوتی ہے۔ پہلی ٹرم مدعی کی، آخری ٹرم بھی پہلی مدعی کی۔ کیوں؟ اس نے پورے دعوے کی وضاحت کرنی ہے، دعویٰ کرنا ہے۔ آخری کیوں؟ مدعی جو وہ ہے وہ بتائے گا کہ میں نے یہ دعویٰ یہ تھا، اس پر یہ دلیل تھی، اپنے دلائل کی ہلکی وضاحت کر سکتا ہے، کوئی نئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مدعی کی آخری نشست ہوگی، ٹرم اس کی آخری ہوگی، یہ منصوص چیز نہیں ہے، اجتہادی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مناظرے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مدعی کو آخری ٹرم دینے سے باطل کی فتح ہوتی ہو تو پھر آخری ٹرم اس کو نہ دیں۔ اگر ایسا موقع آ جائے کہ آخری ٹرم پہ فیصلہ ہونا ہو پتہ شکستہ، تو پھر آپ جس قدر زور لگا سکتے ہیں لگائیں، لیکن آخری ٹرم اس کے حوالے نہ کریں۔ کیوں؟ مسئلہ اب حق اور باطل کا ہے، مسئلہ حق اور باطل کا، اس کو ترجیح دیں۔ ہمارا وہ جو کوٹ ادو مناظرہ ترک رفع دین پہ تھا، میں نے بہت کچھ ابتدائی دن تھے، ہمارے پاس کیمرے ہوتے نہیں تھے، یہ اللہ کے بندے ویڈیو لائے نہ، آڈیو کے اس طرح بعد وہ بھی ضائع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اس میں مناظرہ شروع ہوا رات 12 بجے کے بعد، اب فجر کی اذان کا وقت بالکل ہونے والا تھا، ہم نے مناظرہ ختم کرنا تھا، تو میں نے وکیل ایک حنفی تھا ایک غیر مقلد تھا، دونوں کو بلا لیا اور میں نے کہا بھی دیکھو مناظرہ ختم ہونے لگا ہے، اب ان کو مناظرے کی باری تھی، پھر ہمارے کی باری آنی تھی، مدعی وہ تھے، آخری ٹرم انہوں نے لینی تھی۔ میں نے ان دونوں وکیلوں سے کہا بھئی ایسا کریں، دیکھیں ہم رات 12-1 بجے شروع ہوئے ہیں اور اب یہ 4 بجنے والے ہیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا، میری ایک رائے ہے، آپ مناسب سمجھیں تو اس پہ عمل کریں تاکہ بحث ختم ہو۔ آپ لوگ وکیل ہیں، اپنے عدالتوں میں جانا ہے، میں سرگودہ کا آدمی، میں نے وہاں جانا ہے، ان مولویوں کا تو مسئلہ نہیں، جدھر جائے ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے۔ مجھے کہتا ہے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا ایسا کریں کہ آپ لوگ مقامی لوگ ہیں اور علاقے کے ذمہ دار ہیں، سنجیدہ ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کھڑے ہو کر اعلان کرو، پہلے غیر مقلد عالم کو بھی جتنے دلائل تیرے پاس ہے تو اکٹھے 10 منٹ بیان کر لے، پھر ان سے کہو بھی جتنے تیرے پاس ہے تو بیان کر لے، بس عوام فیصلہ کر لے کون سچا کون جھوٹا، بات ختم ہوگی۔ اب دیکھو کتنی معصومانہ رائے ہے، سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ اس پہ پکے رہنا، یہ مولوی نہیں مانے گے، یہ میرا مولوی نہ مانے تو اس کی بات چھوڑے، آپ کا چھوڑے، مولوی کی بات چھوڑے، آپ اس پہ پکے ہو۔ یہ کب تک ہم ان کی بحثیں سنتے رہیں گے؟ یہ تو چپ ہوتے نہیں ہیں، بات ان کی ختم نہیں ہوتی۔ آپ ہمت کریں، آپ کھڑے ہو کے ان کو پابند کرو۔ پہلے جو غیر مقلد مناظر ہے، پہلے یہ بات 10 منٹ اپنی پوری، چونکہ مدعی ہے، پہلے 10 منٹ یہ لگا لے، پھر 10 منٹ یہ مولوی لگا لے، اپنی اپنی بات کریں۔ جب یہ کھڑا ہوا نا، مولوی تو سمجھ گیا کہ میرے خلاف کیا حملہ ہوا ہے۔ یہ وکیل کھڑے ہو کر کہتا ہے بھائی بات سنو، مولانا صاحب جو غیر مقلد تھا، مولانا صاحب ہم 10 منٹ آپ کو دیتے ہیں، آپ کا جتنے دلائل ہیں سارے اکٹھے بیان کر لیں، اس کے بعد یہ مناظرے ہم 10 منٹ ان کو دیں گے، جتنے ان کے ہیں یہ بیان کر لیں۔ ہم نے آخری ٹرم لے لی کہ نہیں؟ یہ سمجھ آئی؟ لے لی نا۔ مخالف بولا میں مدعی ہوں، میرا حق ہے، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا مولوی نہیں مانے گے، تم یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہمارا فیصلہ ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے، آپ نے ہمارا فیصلہ ماننا ہے، ہم ثالث ہیں۔ اب مولوی مجھے دیکھے، غصہ تو اس کو چڑھا بھی اس نے گرا کہ میں نے کہا مولانا صاحب یہ ثالث ہیں، ان کی بات مانیں، آپ ثالث کی بات مانیں، چھوڑیں، آپ بسم اللہ پڑھیں، اپنے دلائل شروع کریں۔
اب وہ اتنا پزل ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ میں کروں کیا۔ میں نے اپنے کے لیے 10 منٹ بھی لے لیے، آپ پوری بات نہیں سمجھ رہے، ٹرم بھی لے لی، 10 منٹ بھی لے لیے۔ اب میں نے اپنے مناظر اور معاون سے کہہ دیا پھر آپ اب لائن پہ کتاب، اس کو نہیں سننا کیا کہہ رہا، اس کو چھوڑ دو، ہم نے کون سا اس کا جواب دینا ہے، اس کو چھوڑو۔ اب آپ پورے 10 منٹ میں اپنے دلائل جمع کرو، ایسے ترتیب سے کتابیں لگاؤ، ترتیب سے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کسی حدیث کا ترجمہ نہیں کرنا، بس آپ نے کھڑے ہو کر کہنا سنن نسائی عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے میں بتاؤں حضور نماز کیسے پڑھے، شروع میں فیدین کی پھر نہیں پڑھی۔ نمبر 2 جامع ترمذی عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے تو میں حضور کی نماز بتاؤں، اخبار فقہ احمد حضور نے پہلے پڑھی پھر چھوڑ دی۔ ایسے آپ نے گنتے جانا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا، ترجمہ بھی آپ نے حدیث کا نہیں کرنا۔ اب وہ ایسا پزل ہوا، 5 منٹ گزرے بیٹھا، میں نے کہا تھا آپ کے 5 منٹ باقی، اپنے دلائل پورے کریں، کھڑے ہو جائیں شاباش، ہم آپ کا وقت نہیں مارتے، ہم تو اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے نا۔ وہ پھر اٹھا میں نے کہا آپ اپنے 10 منٹ پورے کریں، ہم آپ کا وقت نہیں ضائع کرتے، آپ دلائل پیش کریں۔ میں نے کہا تیاری کرو۔ اب جب ہمارا مناظر کھڑا ہوا، وہ لوگ تو ہکے بکے رہ کے وکیل بھی حیران ہو گئے۔ تو اس نے پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کی، ایک کتاب، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے، لوگ اٹھ کے زندہ حنفیت زندہ باد، سر بکاف سر بلند، دیوبند دیوبند، او نعرے مارے، چلو جی دعا کی اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اس طرح مناظرہ ہم نے قابو کیا۔ میں اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے اس دماغ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے مناظرہ کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موقع پر اپنا دماغ چلانا، اپنے اعضاء کو بڑا مضبوط رکھنا، اور مخالف سے متاثر نہ ہونا، اور حالات سے بالکل متاثر، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حوادث آئیں تو انسان کو اپنے اعصاب ٹائٹ رکھنے چاہیے، یہ حق اور باطل کی جنگ میں پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وقت بتانے کے لیے ایک ٹائم کیپر بھی رکھ لیں۔ ٹائم کیپر کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی رکھ لیں جس کے پاس گھڑی موجود ہو، وہ بتائے بھی آپ کا ٹائم ہو گیا۔ کیوں؟ مناظر دلائل دے رہا ہے، اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی تو بات آگے چلی جائے گی، دوسرا مناظر بولے گا تو بحث چھڑ جائے گی۔ ایک ٹائم کیپر رکھ لیں جو دونوں کو وقت کی پابندی کرواتا رہے۔ اللہ ہم سب کو اصول کے مطابق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ بات آپ کے سامنے آ گئی نا، یہ ترتیب ذہن میں رکھیں، میں کل انشاءاللہ پھر بات کروں گا، کچھ رہے گی تو پھر کر لیں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حقاق حق اور ابطال باطل کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں سیدنا امام اعظم کا یہ مناظرہ جو میں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے سنا ہے، شبلی نعمانی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے، ترک قرات خلف الامام پر یہ مناظرہ تھا۔ اصل میں یہ میرے بھی علم میں ہے، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میں طرز و اختیار کرتا ہوں کہ جس میں دوسرے کو بات سمجھانی بہت آسان ہو۔ بات سمجھو، یعنی کہ ترک قرات خلف الامام پہ تھا، میں بات اس عنوان پہ کرتا ہوں جب آپ سنتے رہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ ترک قرات خلف الامام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام پر اعتماد کریں، اور تقلید پر مطلب ہوتا ہے کہ امام پر اعتماد کریں۔ اعتماد امام پر آپ کسی لہجو سے بات کرنا چاہیں تو اس میں وسعت اور گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ چلیں، ابھی آپ نے کچھ کام کیا ہے اور میرے خیال ہے کچھ کام باقی ہے، اگر آپ سے کچھ کام کروا لیں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ نے پھر بھی کرنا ہے، یہ تو میں آپ کے احساس کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ۔ میں گزارش اس میں کروں، صبح ہم شروع ہوئے تھے تو میرے ذہن میں صرف یہ تھا پہلے فجر کے بعد اعلان کرنا تھا، میں بھول گیا۔ جب اینٹیں اکھاڑ دیں، مسئلہ ہوتا ہے مستری وغیرہ آتے ہیں، اگر پہلے سے کام کیا ہو تو تھوڑے وقت میں کام جلدی ہوتا ہے، اگر ہلکا پھلکا کام نہ کیا ہو تو پھر تھوڑے وقت میں کام پورا ہوتا نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کام بعد میں شروع کیا، سادہ کام پہلے کیے، یہ ہمارے مرکز کا مزاج ہے بالکل۔ تمام کام اساتذہ بھی کرتے ہیں، طلباء بھی کرتے ہیں، سارے مل کر کام کرتے ہیں، اس میں استاد اور شاگرد کی کوئی تفریق نہیں ہے، محتمم مدرس کی کوئی تفریق نہیں ہے، کام سب نے کرنا ہے۔ جب ہم اس کو اپنا گھر سمجھیں گے نا تو پھر کام کرنا آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، اور جب سمجھیں کہ ہم سال لگانے کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ اس کو خراب تو کریں گے، ٹھیک نہیں کریں گے، یہ بس یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ ذہن بناؤ یہ ہمارا گھر ہے تو ہم نے اس گھر کو گھر کی طرح چلانا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام سال بھر میں ہلکے پھلکے چلتے رہتے ہیں، تو آپ اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس لیے کہا تھا بھی اینٹیں پہلے ٹھیک کر لیں تاکہ مستری کے آنے سے پہلے کچھ کام مکمل ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی کام ہو، یہ کام مکمل کریں، پھر ساری چھتیں باقی ہیں، ابھی اس کو اس میں وہ مٹی اور بھوسا ملا کے اوپر اس کی لپائی کرنی ہے، وہ کام اچھا خاصا ہے، مزدور کریں گے جو ہمارے بس کے ہم کریں گے، باقی مزدور سنبھالیں گے، تو اگر ضرورت پڑی تو آپ تھوڑا بہت کام کر لیا کریں گے نا۔
اس میں دل چھوٹا نہیں رکھنا، دل بڑا رکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے دن بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی پوچھے کہ مرکز اہل سنت والجماعت میں تخصص کے داخلے کی شرائط کیا ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عالم نہیں، مولوی ہو۔ عالم تو بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، تھوڑا سا نیچے رکھیے ان کو۔ نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی یہاں پڑھاتے کیا ہیں تو پھر انسان بناتے ہیں، کبھی انسانیت ہمارا نصاب ہے۔ یہ بات میری آپ کو مذاق لگتی ہے، اگر انسان میں انسانیت آ جائے تو باقی ساری چیزیں آ جاتی۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، آپ پھر سن لیں، ہمارا مستقل یہاں مرکز کا مزاج ہے کہ تخصص میں آنے والے علماء کو ہم ایسے پڑھاتے ہیں جیسے عالم کو پڑھاتے ہیں، اور سنبھالتے ایسے ہیں جیسے اعدادیہ کے بچے کو سنبھالتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم علوم ایسے دیں گے جیسے عالم کو دیتے ہیں، اور تربیت ایسے کریں گے جیسے اعدادیہ اولیٰ کے بچے کی کرتے ہیں۔ طالب علم ہوتا ہے، خواہ وہ حفظ کا ہو، خواہ وہ دورہ حدیث کا ہو، خواہ وہ تخصص کا ہو۔ جب تک طالب علم ہے اس کے اندر طالب علم کا مزاج رہتا ہے، جب وہاں سے نکل کے مسند تدریس پر آتا ہے پھر اس کا مزاج بدلتا ہے۔ تو تربیت ہم نے آپ کی اعدادیہ کے بچوں کی طرح کرنی ہے، اس لیے بات آپ کی چلتی رہنی ہے۔ آپ نے قرآن بھی یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، آپ نے دور اس سے کرنا ہے، آپ نے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ سبق نہیں سنا ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ سال بھر چلتے رہنا ہے۔ جو ان باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا وہ یہاں پہ ٹھہرے، جو تیار نہیں ہے وہ شروع سے معذرت کر لے تاکہ آپ کو پریشانی بھی نہ ہو، ہمیں بھی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی تربیت کرنے والا استاذ مل جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان سمجھے۔ کوئی آدمی کان کھینچنے والا، کوئی آدمی ڈانٹنے والا، کوئی آدمی پیار کی سزا دے کر سمجھانے والا مل جائے، اس کو اللہ کا احسان سمجھیں۔ اس پر آپ دو رکعت شکرانے کے پڑھیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ ملا ہے جو ہماری کوتاہیوں پر ڈانٹتا بھی ہے، ہماری غلطیوں پر سمجھاتا بھی ہے، ہماری تربیت کے لیے فکر مند بھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں اور سال بھر پڑھیں اور پڑھنے کے بعد چلے جائیں، نہ، ہماری پوری خواہش ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ علوم بھی حاصل کریں، اعمال کی پابندی بھی کریں، اور جو گزشتہ 8-10 سالوں میں عملی کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان عملی کوتاہیوں کا تدارک بھی کریں۔ آپ کا آخری سال ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے پڑھانا اور آپ نے کام کرنا ہے۔ علمی کوتاہیاں بھی دور کرنی ہے اور عملی کوتاہیاں بھی دور کرنی ہے، اس لیے آپ اساتذہ سے علوم بھی لیں اور اعمال کے بارے فکر مند رہیں، اور جو بھی نظم اور قانون بنے خدا شاہد ہے وہ آپ کی عزت کے لیے ہے، آپ کی تربیت کے لیے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا ساتھی بن کر جائے۔ جنت کی بنیاد علم نہیں ہے، دخول جنت کی بنیاد عمل ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ جلدی جنت میں جائے گا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، علم پر عمل جتنا ہوگا وہ جلدی جنت میں جائے گا۔ تو دخول جنت کی بنیاد علم ہے یا عمل ہے؟ تو پھر عمل پہ ہمیں بہت زیادہ زور دینا چاہیے، اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور تلاوت کے اہتمام کرنا، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ مزہ تب آتا ہے ایک ساتھی کا موبائل پڑا ہو، گھڑی پڑی ہو، پیسے پڑے ہوں، کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگائے اور اس کو لے اس کے حوالے کرے، اور ذہن میں رکھے کہ موت کے بعد مجھ سے حساب ہونا ہے، قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اگر میں عالم ہوں، میرا ہی ذہن قبر آخرت کا نہیں بنتا، میں نے عوام کو بات کیا سمجھانی؟ میرے اندر خدا خوفی نہیں آتی، عوام کے اندر کیسے آئے گی؟ میرے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، میں دوستوں کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں غیبت کا مریض ہوں، میں غیبت کے خلاف بیان کیسے کروں گا؟ اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علوم اور اعمال دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو جو تھوڑا بہت اساتذہ کام ذمہ لگائیں نا، آپ اس کو خوشی سے کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں۔